آپ کی خدمت میں ایک کنیز پیش ہوئی، آپ نے اس سے نام پوچھا، اس کے کام دریافت کیے تو آپ رونے لگے. آپ نے فرمایا یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی نشانی اور برکتیں اس کے ہاتھوں میں نظر آ رہی ہے. صحابی نے علی الفور اعلان کیا کہ بس حضرت آزاد ہے، آج سے میں نے اس کو معاف کر دیا، آزاد ہے. مقامات کا کتنا لحاظ فرماتے ہیں آپ. ایک شخص نے آپ کو کہا حضرت میں باہر سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کینچی سے بال ٹھیک کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اگر میں دیکھ لیتا تو اسی کینچی سے تیری آنکھیں نکال دیتا. یہ دیوار ہے اس لیے کھینچی جاتی ہے، یہ اجازت اس لیے لی جاتی ہے کہ لوگ گھروں میں نہ جان کے. تم لوگوں کو گھروں میں کیوں جانتے ہو؟ نبی الرحمہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، لیکن انتظام جانتے. فرمایا اگر میں تمہیں دیکھ لیتا جس کینچی سے میں بال کاٹ رہا تھا اسی کینچی سے تیری دونوں آنکھیں نکال دیتا. تو مسئلہ معلوم ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی شرعی سزا ہے تاکہ لوگ عزت سے رہے، امن سے اپنے گھروں میں رہے. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن، فضل، احسان، شرافت کے پے کرے، اور پوری دنیا آپ کی برکت سے امن صلاحیت سے بھر گئی. بعض لوگ سمجھتے نہیں، وہ اچھے اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ کوئی غلط کرے اور آپ کچھ نہ کہیے تو اچھے اخلاق نہیں ہے. کہ ایک آدمی زہر کھا رہا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ خیر ہے، یہ بہترین آئس کریم ہے، یہ تو بات صحیح نہیں. احسان یہ ہے کہ آپ کہیں کیا وہ زہر کھا رہا ہے، پیٹ پھٹ جائے گا، مر جاؤ گے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ حسن نظم میں حسن خلق ہے اور ترک نظم سول خلق ہے. بعض اوقات تباہی کا فرق ہو جاتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ ذرا سے کسی کا کپڑا میلا ہوتا، پھٹا ہوتا، کہتے اٹھو باہر جاؤ، میرے پاس بیٹھنا کیا ضروری، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو. اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹھو. ہر گلیرا رنگ و بوئی دیگر است. یہ تباہی کا فرق ہے. مولانا محمد قاسم صاحب کی طبیعت میں لحاظ لوگوں کا بہت زیادہ تھا. حضرت گنگوئی کی طبیعت میں اصطلاحات دین کا لحاظ بہت زیادہ تھا. ایک شخص مولانا محمد قاسم صاحب کو خط لکھتا تھا، وہ حضرت جواب نہیں دیتے، تو انہوں نے حضرت گنگوئی کو شکایت کی کہ حضرت کو 20 خط لے کے ایک کا بھی جواب نہیں آیا. تو حضرت گنگوئی نے فرمایا پیر بنا ہوا ہے اور وہ بھی گونگا، جواب نہیں دے رہے نا مرید کو. تو حضرت نانوتی نے فرمایا لو بولتا ہوا پیر آ گیا ہے آج. ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر است. بے شک لحاظ بھی ضروری ہے، اللہ کسی کو تحمل دے، لیکن لوگوں کو انتظام بھی سمجھانا بہت ضروری ہے. ماوردی نے اس موضوع پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے آداب الدین والدنیا. اور فارابی کی مشہور کتاب ہے اخلاقیات. حکیم الامت مولانا اشرف علی کی کتاب آداب المعاشرہ بہترین کتاب ہے. بھئی ایک شخص کا پتہ ہی آپ کو نہیں ہے، آپ کس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے؟ ہندوستان میں یہ دستور تھا کہ کوئی شخص جب کہیں چلا جاتا تو کہتا میں فلاں ہوں، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، آپ سے فلاں کام کے لیے حاضر ہوا ہوں. پورا آپ پر واضح ہو جاتا. اب آ جائیں گے، بیٹھے رہیں گے، چائے پی لیں گے، کھانا کھا لیں گے، گڑپا گڑپو کڑپا کڑپو. تب تپوس کے تسو کہ اتمانے پہ جانے بس خپشی وہ وہی بگڑو وہی تپوسم نشو کولے والا من بس کتابوں نے یاد ہو تاغوں نے بگڑو گویان بے یاد ہو کہ تپوس کے تسو کہ خواہ مزدم بدالا ہو رہی ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم تشریف لائے تھے، دارالعلوم حقانیہ. اس زمانے میں وہاں بڑا مدرسہ جامعہ اسلامیہ کوڑا ہٹک تھا باچا گل رحمت اللہ علیہ کا. تو وہاں ایک استاد تھے مولانا عبدالشکور صاحب، حضرت مفتی احمد رحمان صاحب کے رشتہ دار تھے. سب لوگ قاری صاحب سے مل رہے تھے تو مولانا عبدالشکور صاحب نے بھی ہاتھ ملایا. تو مولانا عبدالشکور صاحب نے کہا میں مولوی عبدالشکور ہوں
مظاہر العلوم سہارنپور کا سابق استاذ. تو قاری صاحب نے کہا السلام علیکم، حضرت معاف کرنا میں نے پہچانا نہیں تھا. گلے ملے، خیریت پوچھی. بھائی تعارف ہو گیا تو اب مرتبے کا لحاظ ہوگا نا. تعارف نہ ہو تو مخلوق ہے، ابدان تو نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے. دیکھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس سے ملا دیا اشارہ کہ دعوی صورت یہی ہے. تو اس مضمون کو لے کر کے متعارف مضمون کو اس سے مضمون جوڑ دیتا ہے. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ما قبل کی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت سے پیدا ہے. یہ کوئی نئی بات ہے. خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہی آدم سے پیدا ہو، اور پیدا کیا اللہ نے اس سے اس کا جوڑا. آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب اٹھ گئے تو حوا بھی بیٹھی ہوئی تھی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے دونوں سے مرد بہت سارے اور عورتیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اللہ سے وہ کہ تم سوال کرتے ہو اس کے ذریعے اور رشتوں کے بارے میں. یعنی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو وہ اللہ جس سے تم مانگتے ہو. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز اس سے مانگتی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمیہ کیا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. طالب علموں، سورۃ النساء سے شیخ الہند کی تفسیر ہے، اس کو شوق سے پڑھو، بڑی لال و جواہر ہے. خدا کی قسم امام راضی آ جاتے اور شیخ الہند کا حاشیہ پڑھ لیتے، تفسیر کبیر میں اصلاحات کر لیتے. آل عمران پر حاشیہ مولانا شبیر احمد کا ہے، یہ جیل سے واپسی پر ضائع ہو گیا ہے، اوراق نہیں ملے، لیکن فاتحہ بقرہ النساء مکمل شیخ الہند فوائد تفسیر.